بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زین ٹی وی میں خوش آمدید۔ روس اور یوکرین کی جنگ کا معاملہ بہت زیادہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے اور روس اور یوکرین کی جنگ ہونے کا بہت زیادہ امکان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور روس کی جو حکمت عملی ہے وہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ روس یوکرین پر قبضہ کرنے والا ہے اور یہ قبضہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، جو کہ ایک محدود پیمانے کی جنگ سے بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں ترکی بہت برے طریقے سے پسنے جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے جا رہا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، یہ چینل یوٹیوب پر بالکل نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل کے نشان پر بھی کلک کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا اور یہ مسئلہ ہے کیا، جو کہ اس وقت دنیا کی تیسری جنگ عظیم کی طرف ہمیں دھکیل سکتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر افغانستان میں بھارت آ جائے اور وہاں پر آنے کے بعد وہ اپنے نیوکلیئر ہتھیار وہاں پر رکھ دے اور پاکستان کی طرف ان ہتھیاروں کی رینج سیٹ کر دے اور پاکستان کے شہروں کو نشانے پہ رکھ دیں، تو پاکستان کا کیسا رد عمل ہوگا؟ اور ہم کیا افغانستان کی حکومت سے یہ بات نہیں کہیں گے کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں، ان کو یہاں سے فارغ کریں؟ بالکل یہی صورتحال اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے روس نے اپنی فوجیں یوکرین کے بارڈر کے پاس بھیج دی ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ نے اپنے نیوکلیئر ہتھیار یوکرین میں رکھے ہوئے ہیں اور مزید ملٹری انسٹالیشنز جان بوجھ کر امریکہ اور نیٹو کے ممالک اس کے اندر پھیلا رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ روس مستقبل میں آگے ایکسپینشن کرے گا، دوبارہ سے پھیلنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں ترکی پسنے جا رہا ہے اور ترکی اس برے طریقے سے پسنے والا ہے کہ یہ مسلمان ممالک کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اگر یہ جنگ جو کہ شروع ہو سکتی ہے، اگر یہ شروع ہو گئی اور محدود پیمانے کی اگر یہ جنگ نہیں رہی اور یہ بڑھ گئی، تو پھر اس جنگ میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے تو وہ صرف اور صرف ترکی ہے، اور اس کی وجہ خود رجب طیب ایردوان ہوں گے اور ان کی غلط پالیسیز ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ رجب طیب ایردوان ایک طرف وہ خلافت کی باتیں کرتے ہیں، وہ شام پر جیسے ہی ان کو مسئلہ نظر آتا ہے کردوں کا تو وہ فوراً شام پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور شام کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر اتنے بڑے علاقے پہ قبضہ کر کے اسے کہتے ہیں کہ یہ سیف زون ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے یہ احادیث کو سمجھے بغیر آج کی صورتحال ہم صحیح طور پر کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ 2014 میں بھی روس نے یوکرین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوکرین میں علیحدگی پسند تحریکیں بھی چل رہی ہیں، تازہ کرائمیا پر قبضہ کر لیا، اور روس جو ہے وہ تمام اپنے کھوئے ہوئے علاقوں پر قبضہ کر رہے، اور اس کی نئی اسٹریٹجی جو کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتائی ہے کہ نووس رشیا، نیو رشیا کی، جس میں روس اب سے فیڈریشن کے طور پر حکومت کرے گا اپنے تمام کھوئے ہوئے علاقوں پر، اور کمیونزم کے بغیر روس اب ایکسپینڈ ہوگا۔ اب یہ جو جتنی بھی صورتحال ہے اس سب کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے اور امریکہ اٹھا رہا ہے۔ نیو نازیز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یوکرین میں، جو کہ یہودیوں کو مار لگائیں گے اور یہودی وہاں سے پھر چھوڑ کر اسرائیل کی طرف رخ کریں گے۔ اب یہاں پر حدیث سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یروشلم کی ترقی اس وقت ہوگی جب یثرب کی بربادی ہوگی، یثرب کی بربادی اس وقت ہوگی جب عظیم جنگ ہوگی، عظیم جنگ اس وقت ہوگی جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ کے فتح کا وقت جب دجال نکلے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنی ران پر یا کندھے پر مارا اور فرمایا یہ اتنا ہی صحیح ہے جیسا کہ تم یہاں پر بیٹھے ہو۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا تم بازنطینیوں سے صلح کر لو گے، پھر تم اور وہ تمہارے پیچھے دشمن سے لڑیں گے اور تم غالب رہو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور محفوظ رہو گے، پھر آپ واپس آئیں گے اور ٹیلے والے گھاس کے میدان میں اتریں گے اور عیسائیوں میں سے ایک صلیب اٹھائے گا اور کہے گا صلیب فتح ہو گئی ہے،
مسلمانوں میں سے ایک کو غصہ آئے گا اور وہ آ کر اس کو توڑ دے گا اور بازنطینی استادی سے کام لیں گے اور جنگ کی تیاری کریں گے۔ پھر مسلمان اپنے ہتھیار تیار کریں گے اور لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ اس جسم کو شہادت سے نوازے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا جتنا بھی سینٹر آف ہب ہے وہ اس وقت اسرائیل بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں جو ان لوگوں نے اپنا نیا کیپٹل بنایا ہے یروشلم، جو کہ جیروسلم ہے، جہاں پہ مسجد اقصیٰ بھی ہے، وہاں پر اب ساری آئی ٹی کے ٹیک کے جتنے بھی ہیڈ کوارٹرز ہیں دنیا کے بڑے بڑے، وہ سارے وہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ وہ سینٹر آف اسٹیج بنتا جا رہا ہے۔ تمام دنیا کے جتنے بھی یہودی ہیں ان کو مار لگائی جا رہی ہے، اور یوکرین میں بھی 70,000 یہودی رہتے ہیں، اور یہودیوں کے جو اپوزٹ میں نیو نازیز ہیں جو یہودیوں سے نفرت بظاہر کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو یہی یہودی فنڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کو یہاں پر برا بھلا کہیں، تنگ کریں، ظلم کریں ان پر، اور یہ لوگ ان ممالک کو چھوڑ کر اسرائیل کی طرف آئے، اور اسرائیل فوراً سے ان کو نیشنلٹی دینے کو تیار ہے اور ان کو نیشنلٹی دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دوسری طرف جتنا بھی یہ جتنی بھی بحری مشقیں ہیں، چاہے وہ رشین نیوی کی ہو، چائنیز نیوی کی ہو، ایرانی نیوی کی ہو، وہ سارے بحری مشقیں کر رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی جنگ کے لیے یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، جس کا آپ کو ابھی بتایا کہ یہ جنگ ہونے کا خدشہ ہے۔ اب آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ یروشلم میں آبادی بھی ہو گئی ہے اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، اور مدینہ کوویٹ کے نام پر ان لوگوں نے ویران کر دی ہے۔ مدینہ کی بربادی ہو رہی ہے، وہاں پہ مدینہ ویران ہوتا جا رہا ہے۔ اب جیسے جیسے مدینہ کی ویرانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مدینہ کی تباہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حج عمرے روکے جا رہے ہیں، مشکلات پیدا کی جا رہی ہے، ویسے ویسے دنیا کے حالات بڑی جنگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ روس اور جو سوویت روس تھا اور جو موجودہ ترکی ہے، ان کے ریاستی سطح پر حالات اچھے نہیں رہے، صرف طیب اردوغان اور پیوٹن کے ذاتی سطح پر حالات اچھے رہے ہیں۔ ترکی کی اپنی پراکسیز ہیں، ان کی اپنے ورژن کی داعش ہے، فری سیرین آرمی ہے، اور مختلف لوگوں کی بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں جو کہ کرائے کے قاتل ہیں، جو کہ کبھی داعش کے طور پہ لڑتے ہیں تو کبھی فری سیرین آرمی کے طور پہ، کبھی لیبیا میں ٹریپولی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ اب یہ یاد رہے کہ سوویت روس کا بہت بڑا کلیم، جو کہ آج کا تقریباً 25% آپ کہہ لیں کہ ترکی کی زمین بنتی ہے، اس پر کلیم ہے کہ سوویت روس کہتا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر رشین فیڈریشن بڑھ جاتی ہے تو یہ کلیم دوبارہ سے وہ کریں گے کہ اتنے بڑے حصے پر ترکی کا ہمارا حق ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جیسے یوکرین میں امریکہ کے نیوکلیئر ہتھیار ہے، حالانکہ وہ نان نیٹو ملک ہے، ترکی میں بھی امریکہ کے نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، اور ترکی ایک نیٹو ملک ہے۔ روس کی جو ساری جنگ ہے وہ اس وقت یوکرین کو اس چیز سے روکنے کی کوشش ہے کہ وہ نیٹو میں شامل نہ ہو، کیونکہ اگر روس کے خلاف نیٹو میں یوکرین شامل ہو جاتا ہے تو یہ تمام ملکوں کا ایک ایسا اتحاد ہوتا ہے جو کہ مل کر اگر کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ سب پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور امریکہ بھی نیٹو کا حصہ ہے اور ترکی بھی نیٹو کا حصہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو روس، ترکی، چائنا، پاکستان، ایران کا ایک بلاک بن رہا تھا، وہ صرف اس وجہ سے برباد ہو سکتا ہے کہ ترکی اگر نیٹو کا ساتھ دے دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ نیٹو کا ساتھ دے گا تو پھر روس بھی ترکی پہ حملہ کرے گا اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس وجہ سے جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ترکی کو مجبوراً نیٹو کا ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی دینا پڑے گا، حالانکہ روس اور یوکرین کے درمیان ترکی اس وقت ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور اسے یہ بات بہت اچھے سے بھی معلوم ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ترکی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ احادیث کے مطابق ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ قسطنطنیہ کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ قسطنطنیہ کو ہم فتح کیسے کریں گے؟ کیا ہم طیب اردوغان کو جا کے فتح کریں گے؟ کیا ہم جو ہے ترکی پہ ابھی جھنڈے گاڑیں گے کہ اس کو اسلامک ریاست بنائیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تبھی ہم جا کر اس پر قبضہ کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ عظیم جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ عظیم جنگ کا پہلے ذکر آیا ہے، قسطنطنیہ کی فتح کا بعد میں ذکر آیا ہے، یعنی کہ عظیم جنگ جو شروع ہونے والی ہے اس کے بعد قسطنطنیہ مسلمان فتح کریں گے۔ احادیث میں جن عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ وہ عیسائی ہیں جو کہ خود کو عیسائی کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت آرتھوڈاکس کرسچن کمیونٹی ہی ایسے عیسائی ہیں جو خود کو عیسائی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہاں پر موجود ہیں؟ تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آگیا صوفیہ جو کہ چرچ تھی جس کو استنبول میں اب
مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور اب ان لوگوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر کے روس میں لے گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ روس کا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد بن رہا ہے۔